جو امینڈمنٹ ہوئی ہے میرے خیال میں تو اگر اس پہ بات چیت ہو جاتی اور تھوڑی سی چیزیں اور بہتر ہو جاتی تو یہ گزارا ہو سکتا تھا. چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ پارلیمنٹ کرے گی. سپریم کورٹ کے اندر انہوں نے ایک اور سپریم کورٹ کریٹ کر دی ہے. دیٹ از ایکچولی بیڈ. تھوڑا سا اس کو فلو میں آنے دیں. یہ جوڈیشری اس کو پریکٹیکلی ختم کر دے گی. ہائی کورٹس کے اندر ایویلیویشن کا جو پروسیس ہے بڑے اسپیسیفک رولز نہ بنے تو پھر ہائی کورٹ کے ججز کی بلیک میلنگ بہت بڑھ جائے گی. یہ جو چور ہوتا ہے نا جب تو اس کو لگتا ہے کہ سارا کام اس کو چوری پکڑنے کے لیے کیا جا رہا ہے. ان کو ہر وقت یہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ اگر الیکشن آڈٹ کھل گیا تو پھر کیا ہوگا. پارلیمنٹ کی ایگزیکٹو اور جوڈیشری کی آپس میں ایک انڈیپینڈنس کے لیے لڑائی رہتی ہی ہے. عمران خان کو آج جب آپ یہ بات کر رہے ہیں ہم تو کوئی 444-45 ڈیز ہو گئے ہیں جیل میں. پی ٹی آئی جو باہر ہے ان کو تو کوئی سمجھ نہیں ہے کہ انہوں نے اس صورتحال کا کیسے مقابلہ کرنا ہے. پی ٹی آئی میں بھی وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ سارے جو ہیں وہ مر جائیں تو پھر ہی ہم امپورٹنٹ رہیں. تو شاہ محمود قریشی صاحب نے جب یہ سجیسٹ کیا کہ اسمبلیوں سے باہر آ جانا چاہیے تو اب یس عمران خان نے میرے سے بھی ڈسکس کیا اور لوگوں سے بھی شاید کیا ہوگا. پی ٹی آئی کو جو عروج ملا اور یہ جو 8 فروری کو جو ہوا یا اس سے پہلے ہوا یہ انہی بڑے فیصلوں کی وجہ سے. اور وہ جو روایت انہوں نے شروع کی کہ سپریم کورٹ کو کمزور کرنے کی اس کی ہی سزا اب ان سارے ججز کو مل رہی ہے. ڈنڈا کس کے پاس ہے؟ جس کی لاٹھی ہے اس کی بھینس ہے. آپ یہی بات کریں. یہی بات پاکستان کے اندر تو بدقسمتی ہے نا. اصل جو چیز یہ ہے کہ آپ کی ڈیسیجن میکنگ سے آپ کا ملک یا آپ کی سوسائٹی کو آپ افیکٹ کر پا رہے ہیں کہ نہیں کر پا رہے. آپ اس لیے پالیٹکس کرتے ہیں. مجھے تو نہیں لگتا اسٹیبلشمنٹ کو کوئی یہ سمجھ بھی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ادروائز وہ پروونشل بینچز تو نہ بنانے دیتے ہیں. اب بھی دیکھیں نا تحریک انصاف تو ختم ہو گئی ہے. پی ٹی آئی ڈزنٹ ایگزسٹ. اب تو صرف عمران خان ہے اور نیچے عوام ہے. روز صبح کال کر دیتے ہیں کہ جی پروٹیسٹ کے لیے نکلنا ہے, شام کو کینسل کر دیتے ہیں. اب تو لوگ سیریسلی نہیں لے رہے ان کو. یہ جو لوگ حیدر راجہ ٹائپ حیدر مہدی ٹائپ ان سے ہمارا کیا تعلق ہے. پالیٹکس کی اس شطرنج میں شامل کیے بغیر آپ کا سلوشن نہیں ہے. السلام علیکم, میں ہوں ذوالقرنین اور میرے ساتھ ہیں پاکستان کے فارمر فیڈرل انفارمیشن منسٹر فواد چودھری صاحب. چودھری صاحب ویلکم ٹو دا پروگرام. جی چودھری صاحب کیسے ہیں آپ؟ سنائیے کیا چل رہا ہے. 26ویں ترمیم. اتنا عرصہ پرنٹ جرنلزم کے بعد آپ ادھر آ گئے ہیں. ان ایڈیشن ٹو دیٹ پرنٹ کے ساتھ بالکل چل رہا ہے. چودھری صاحب 26ویں ترمیم ہوئی اور گورنمنٹ کا ورژن یہ ہے کہ پارلیمنٹ اسٹرانگ ہوئی, اپوزیشن کا یہ ہے کہ عدلیہ کمزور ہوئی. تو واقعی ایسا ہے یا کہ جو اسٹرانگ ہیں وہ پہلے بھی اسٹرانگ تھے اب بھی اسٹرانگ ہیں اور یہ دونوں انسٹیٹیوشن ایز اے ربڑ اسٹیمپ کے طور پہ ہی جانے جائیں گے ان ڈیز ٹو کم ایز ویل؟ آئی تھنک جو اس کا جو ایکچولی جو مینر ہے نا وہ بہت زیادہ فضول تھا. جو امینڈمنٹ ہوئی ہے میرے خیال میں تو اگر اس پہ بات چیت ہو جاتی اور تھوڑی سی چیزیں اور بہتر ہو جاتی تو یہ گزارا ہو سکتا تھا. مجھے تو سمجھ ہی نہیں آئی ہے کہ یہ آخر انہوں نے کیا کیا ہے. مطلب ٹھیک ہے آپ کے پاس طاقت ہے, آپ اٹھا سکتے ہیں کر سکتے ہیں, بٹ وہ تو آپ تب یوز کرتے ہیں جب کوئی ضرورت ہو. جب ضرورت ہی نہ ہو تو آپ کیوں کریں گے. آئی تھنک جو پہلی امینڈمنٹ لائی تھی جو اوریجنل تھی جس میں وہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کوڈ بنا رہے تھے جس میں یہ کر رہے تھے وہ تو بہت ہی خطرناک تھی. اس کو تھوڑا میلو ڈاؤن تو کیا گیا ہے لیکن اب اس کے اندر جو پرابلمز ہیں وہ سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ جو بینچز کی, اور یہ وہ بات تھی کہ جو جسٹس عمر بندیال صاحب کے بینچ میں جب یہ لگایا تھا انہوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ, تو منیب اختر صاحب بار بار پوائنٹ آؤٹ کر رہے تھے کہ ایک دفعہ آپ بینچز بنانے کا اختیار دے دیں گے اگر قومی اسمبلی کو یا پارلیمنٹ کو تو پھر تو وہی بینچز بنائیں گے. تو ایکچولی تو ٹو بی فیئر ود یہ بات ان کی اس وقت ہم تو کہہ رہے تھے وہ صحیح کہہ رہے ہیں اینڈ ہی پرووڈ رائٹ. اب آپ دیکھیے نا پرابلم اس میں یہ ہے کہ یہ اس کے دو حصے ہیں ایکچولی. ایک حصہ اس کا یہ ہے کہ چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ پارلیمنٹ کرے گی. کے پاس آ گئے. دوسرا حصہ اس کا یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ کے اندر انہوں نے ایک اور سپریم کورٹ کریٹ کر دی ہے. دیٹ از ایکچولی بیڈ. لیکن میرے اپنے پرسنل خیال میں تھوڑا سا اس کو فلو میں آنے دیں. یہ جوڈیشری اس کو پریکٹیکلی ختم کر دے گی, یہ رہ نہیں سکتی. اور تیسرا جو یہ کر رہے ہیں کہ جو ہائی کورٹس کے اندر ایویلیویشن کا جو پروسیس ہے, پروسیس ضرور ہونا چاہیے تھا لیکن اس کی جو جب تک اس کے بڑے اسپیسیفک رولز نہ بنے تو پھر ہائی کورٹ کے ججز کی بلیک میلنگ بہت بڑھ جائے گی.
دیکھیں نا اب جو بھی ہے اگر 4 پارلیمنٹیرینز ریفرنس بھیج سکتے ہیں جج کے اوپر تو وہ سارے پھر پارلیمنٹیرین آپس میں وہی لوگ بیٹھیں گے نا. پولیٹیکل کنٹرول اوور جوڈیشری ہیز ایکسیڈیڈ دی ایکسیپٹیبل لمٹس. وہ نہیں ہونا چاہیے تھا اوپر بھی نیچے بھی. اگر اس کو لمٹ کر دیں مثلا میرے خیال میں جو ججز کی اپوائنٹمنٹ کا ہے پروسیس وہ بالکل صحیح ہے. اس میں جو انلارج کیا گیا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. پہلے ہو یہ رہا تھا جج صرف اپنے بینچ جو چیمبرز کے لوگ ہیں انہیں کو بنا رہے تھے, کرٹیسزم آ رہا تھا. اب اس کو تھوڑا انہوں نے بڑھا دیا ہے اور اس کو بڑا کر دیا جو بالکل صحیح کیا ہے. میرے خیال میں تو ایک ایگزام بھی اگر پہلے انٹروڈیوس کرا دیا جائے تو حرج نہیں ہے اور وہاں سے لوگ جو ہیں وہ اوپر آ جائیں. بٹ اسٹل اٹس ناٹ بیڈ. لیکن یہ جو انہوں نے کیا ہے نا جی جو بینچز بنانے میں جو انٹرفیئرنس ہے یہ تو کوئی بھی نہیں مانے گا دنیا میں. لیکن شوئی صاحب اس سے پہلے اگر آپ خواجہ آصف نے کل بالکل ایک طرح کا کنفیشن کر لیا کہ ہمیں کیوں ضرورت پڑی یہ 26ویں امینڈمنٹ لانے کی. ان کا جی 8 ججز جو تھے سپریم کورٹ کے وہ عمران خان کو دوبارہ لے کے آنا چاہ رہے تھے. انہوں نے آڈٹ کا جو ہے وہ اناؤنس کرنا تھا کہ ہم فروری 8 کا الیکشن اوپن کر رہے ہیں, اس کا آڈٹ کر رہے ہیں. تو آڈٹ میں تو جو گھوٹالا ہے فارم 45 47 کی گیم جو ہے وہ شاید اوپن ہونی تھی. اسی چیز کو انہوں نے ایک مرتبہ نہیں کم از کم 2 مرتبہ خواجہ آصف نے یہ بتایا کہ ہم نے یہ چیز سمیل کر لی یا بگنگ ڈیوائسز ہوتی ہیں اس کے تھرو ان کو پتہ لگ گیا. اور خان صاحب نے بھی کہا تھا کہ اکتوبر 25 کے بعد یہ گورنمنٹ نہیں رہے گی. خان صاحب بھی خود بھی بول لیتے ہیں, پہلے عمران خان صاحب کی بات کر رہا ہوں. تو گورنمنٹ نے تو پھر تو کچھ نہ کچھ تو بند لگانا تھا نا جی اس کو سٹاپ کرنے کے لیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو چور ہوتا ہے نا جب تو اس کو لگتا ہے کہ سارا کام اس کو چوری پکڑنے کے لیے کیا جا رہا ہے. خواجہ آصف کا اور اس حکومت کا سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ چونکہ الیکشن ریگ کر کے آئے ہیں, ان کو خود بھی پتہ ہے کہ 8 فروری کا الیکشن تو یہ ہار گئے تھے, یہ تو 9 فروری کا الیکشن جیتے ہیں. اور اس لیے ان کو ہر وقت یہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ اگر الیکشن آڈٹ کھل گیا تو پھر کیا ہوگا. تو یہ جو ججز ہیں 8 جو بھی ان کو جانتے ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ دے آر پروبیبلی دا موسٹ آنریبل لاٹ جو ہمارے جوڈیشری میں ہے. اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اگر آپ کو یاد ہو کہ میرے خیال میں تو جو کرائسس ہے منصور علی شاہ, عطر من اللہ تو بڑے فیوریٹ ججز تھے اس حکومت کے. نواز شریف کو باہر بھیجنے میں انہوں نے جو رول ادا کیا, پھر اس کے بعد انہوں نے جو سب سے یہ کرائسس شروع ہوا نا جب 90 دنوں میں آپ نے کے پی اور پنجاب میں الیکشن نہیں ہونے دیے, وہ بھی انہی ججز نے روکے نا. اور اس کی وجہ سے یہ پاکستان میں رواج پیدا ہوا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے دل آئے تو مانے, دل آئے تو نہ مانے. یہ اسی سے شروع ہوا نا جو اب تک چل رہا ہے. اب الیکشن کمیشن نہیں مان رہا, کیا کر رہے ہیں. بدلیاں تو یوز ہی ہوتی آئی ہے نا ماضی میں بھی اور ہم اب بھی دیکھ رہے ہیں. تبھی میرا پہلا کویشچن بھی تھا کہ پارلیمنٹ بھی ہوتی ہے 26ویں ترمیم کا جو اتنا زیادہ اپوزیشن شور میں چاہ رہی ہے, اسے پتہ نہیں ہے کہ یہ بھی آ جائے جن کے پاس پاور ہے. اصل تو پاور سینٹر ادھر ہی ہے معاملہ, یہ تو ربڑ سٹیمپ ہی معاملہ ہوتا ہے. ابھی آپ نے کہا نواز شریف کو بھی بھیجنے میں انہی ججز کا وہ تھا تو تب انہوں نے کر دیا کیونکہ ادھر سے پریشر تھا. چیزیں تو اسی طرح چلتی ہیں پاکستان میں. نہیں لیکن اتنا بلیٹنٹ جو ابھی ہوا ہے نا اتنا کبھی نہیں ہوا. مثلا آپ اتنے سالوں سے الیکشن کور کر رہے ہیں, کیا آپ کو 2002 کے الیکشن میں بھی آپ کو یاد ہوگا آپ تھے, کیا مشرف صاحب کے دور میں اس طرح ہوا تھا؟ کیا 2008 میں ایسے ہوا تھا؟ 2013 میں 18 کبھی ایسے ہوا ہی نہیں. اس دفعہ تو ہر لمٹ ہی جو ہے وہ کراس کر دی گئی ہے نا. اونلی ڈیموکریسی کا تو ٹیگ ہی ہے پریکٹیکلی تو ماشاء اللہ جو ہے وہ لگ گیا نا. جو سول سپیس ہے وہ تو ختم ہی ہوگی پاکستان میں. سو اس کی وجہ سے یہ جو ابھی بھی انہوں نے جوڈیشری کے ساتھ بھی یہ کیا ہے, اس سے پہلے تو پی سی او آ جاتا تھا, کچھ جج ہٹ گئے, کچھ جج مارشل لاء میں تو یہ ہوتا تھا. اور اس کے علاوہ تو پھر یہی تھا کہ آپ کوئی منت ترلے سے کام چلاتے تھے. انہوں نے تو عجیب و غریب کام کر دیا نا. انہوں نے پوری بینچز بنانے کا اختیاری جو ہے جو خود لے لیا ہے, وہ بہت پرابلمٹک ہے. یہ رہے گا نہیں ویسے, اٹ ول بی جسٹ ٹریٹڈ ایز اے پی سی او. تو یہ بھی جو ڈیبیٹ ہے کہ ان تینوں میں سے جسٹس منیب سے جسٹس منصور علی شاہ یا افریدی میں سے کون چیف جسٹس بنے گا, یہ بھی کوئی خاص فرق تو نہیں رہے گا. جسے مرضی بنا دیں, پاور تو ان کے پاس نہیں ہوگی. آئینی پاور تو بینچز کے پاس ہے. جو آئینی معاملات ہیں ادھر جانے ہیں اور وہ پارلیمنٹ نے بنانے ہیں بینچز, جیسے آپ بتا رہے ہیں وہ بنانے ہیں جوڈیشل کمیشن, اس میں گورنمنٹ کی اکثریت ہے. لیکن ایشو اس وقت یہ ہے کہ یہ جو معاملہ ہے آپ کا ابھی تو خیر یہ انٹرویو تک شاید اناؤنس ہی ہو جائے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کون بنتا ہے کون نہیں بنتا. لیکن
یہ بھی جو ترمیم ہے اس میں بھی گورنمنٹ نے دیکھا نا جو دھاندلی کی، انہوں نے ریزروڈ سیٹس چونکہ نہیں دی پی ٹی آئی کو، تو اس کی وجہ سے پی ٹی آئی کی ایک سیٹ کم ہو گئی، نون لیگ کی ایک سیٹ بڑھ گئی، تو وہ 2/3 میجورٹی جو ہے انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو جو ہے وہ دے دی، وچ از اوبیسلی رانگ. تو اب یہ جو سارا کچھ چل رہا ہے اس لیے اس کی کوئی لیجٹیمیسی نہیں ہے. ابھی جو بھی چیف جسٹس بنے گا وہ متنازع ہوگا، اور اس کا بھی جو پرابلم یہی ہے کہ ایک پہلی پاکستان کے اندر ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے. دس امینڈمنٹ اینڈ دس پروسیس ول ایڈ ان ٹو دیٹ. آپ آگے چل کے ٹگ آف وار دیکھ رہے ہیں پارلیمنٹ اور عدلیہ کے درمیان اس معاملے کو لے کے، لائرز بھی جمپ ان کر رہے ہیں. یہ تو پوری ہسٹری میں ہی ہوتا ہی ہے، آپ کو پتہ ہے پارلیمنٹ کی ایگزیکٹو اور جوڈیشری کی آپس میں ایک انڈیپینڈنس کے لیے لڑائی رہتی ہی ہے، اور یہ لڑائی بڑھے گی کیونکہ کوئی بھی جس طرح اس میں تو دیکھیں نا آپ نے روم ہی ختم کر دیا ہے. کون جج جو ہے وہ اب آپ کی ریٹ انٹرٹین نہیں کر سکتا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، آپ کی گورنمنٹ سلیکٹ کرے گی ان لوگوں کے پاس جائے گا. سو آبویسلی یہ تو لائرز کا جو پروفیشن ہی ختم ہو گیا ہے اس کے نتیجے میں، انہوں نے نکلنا ہی نکلنا ہے. جو یہ سب پی ٹی آئی کیسا کھیل رہی ہے سارے اس میں؟ پہلے بالکل مولانا صاحب کے ساتھ چل رہے تھے، لگ یہی رہا تھا کہ دونوں سیم بوٹ میں رہیں گے ٹل اینڈ، پھر مولانا صاحب نے جا کے ووٹ کر دیا ان ترامیم کو. لیکن پی ٹی آئی کے لیے نرم گوشہ مولانا صاحب کے لیے بھی ہے، لیکن گورنمنٹ کو وہ ٹیک آن کر رہی ہے، اور ساتھ میں ابھی لگ رہا ہے کہ وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے بھی لگ گئے ہیں جن لوگوں نے ان کو ان کے 4 لوگوں نے ووٹ کیا ہے اس ترمیم کو نیشنل اسمبلی میں، ان کے خلاف ایکشن. ابھی گنڈا پور صاحب سے پوچھیں، جس لیڈر سے پوچھیں جی ہم نے ان کے لینا ہے، اور جو سسپیکٹڈ ہیں جو تھے ان کے پاس لیکن ووٹ نہیں کیا. تو پی ٹی آئی کی پالیٹکس کیسے دیکھ رہے ہیں سارے؟ پی ٹی آئی کی تو کوئی پالیٹکس نہیں ہے. عمران خان کو آج جب آپ یہ بات کر رہے ہیں ہم تو کوئی 444-45 ڈیز ہو گئے ہیں جیل میں، اور پی ٹی آئی کے پاس کوئی حکمت عملی نہیں ہے عمران خان کو باہر لانے کی، بلکہ الٹا کیا ہوا ہے کہ اب عمران خان جیل میں ہیں، ان کی بیگم جیل میں ہیں، ان کی بہنیں جیل میں ہیں، ان کے نیفیو حسان جیل میں ہیں، اور اب عمران خان سے ملاقات ہی بند ہو گئی ہے، ان کی بہنوں سے ملاقات بند ہو گئی ہے، تو ان کو انکمیونیکاڈو کر دیا گیا ہے. تو پی ٹی آئی جو باہر ہے ان کو تو کوئی سمجھ نہیں ہے کہ انہوں نے اس صورتحال کا کیسے مقابلہ کرنا ہے، اور آئی تھنک کہ جو سٹینڈرڈ ہے وہ بڑا لو ہے. وہ صرف یہی کر رہے ہیں کہ وہ ایکچولی ہوا تو دیکھیں نا اسٹیبلشمنٹ تو کامیاب ہو گئی نا. انہوں نے ایکچولی ہم سب لوگوں کو جو کہ پولیٹکس میں تھے، جنہوں نے کاڈر کانسٹیٹیوٹ کرنا تھا پی ٹی آئی کا، ہم لوگوں کو انہوں نے مار کے تشدد کر کے جیلوں میں ڈال کے ہم لوگوں کو پی ٹی آئی سے فارغ کرا دیا. اس کے بعد اب یوٹیوبر، ٹک ٹاکرز اور جو لائرز تھے چھوٹے موٹے وہ آگے، جن کی پولیٹکس تو کبھی تھی ہی نہیں، وہ تو فل ان دی بلینکس کے طور کے اوپر آئے. اور بہت سارے لوگ تو اسٹیبلشمنٹ نے پلانٹ کر دیے پھر اپنے، بہت سارے لوگ تو جیسے یہ بھی ابھی اب نام لے رہے ہیں، یا کچھ لوگوں کا آ رہا ہے، اور کچھ لوگ جو پارٹی میں بڑے سینئر عہدوں کے اوپر بھی ہیں، ہر ایک کو پتہ ہے کہ وہ اپنے لوکل جو او سی صاحبان ہیں یا جو لوگ ہیں ان کو ایفیڈیوٹ دے کے آئے ہیں، وہ تو الیکشن لڑ ہی نہیں سکتے تھے. اور اسی لیے تو فیصل وڈا اپنے ہر پروگرام میں کہتا ہے کہ فلانا اگر میرے خلاف بولا تو میں ایفیڈیوٹ جو ہے آپ کا جو ہے دے دوں گا. تو ظاہر ہے ہم لوگوں کو تو الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا ہے، ہم لوگوں کو باہر کر دیا گیا، اور اب یہ ایک پوری مہم چلائی جاتی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ لوگ نہ آئیں واپس، تاکہ پارٹی جو ہے وہ ایک کلو لیس رہے. یہ سب جو کئی آپ کے مین لیڈر ہیں انکلوڈنگ یور سیلف، ظاہر جنہوں نے ہارڈ ٹائم تھرو کیا، اس کے بعد پارٹی لیکن ایسا لگتا ہے کہ ان پہ ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کو واپس لینے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن جیسے ابھی بھی آپ بات کر رہے ہیں تو آپ یو اسپیکنگ کائنڈ آف ایٹ دا بہیسٹ آف دا پارٹی، اور یہ پارٹی کو پی ٹی آئی کو اسٹرانگ کرنے کے لیے یا آگے کوئی ایک اچھی پولیٹیکل ایڈوائس دیتے ہیں. تو لیکن مسئلہ کیا، یہ جو لوگ اس ٹائم بیٹھے ہیں پی ٹی آئی کی ٹاپ، اس میں ان کو تھریٹ ہے کہ یہ اگر واپس آ گئے تو ہماری جگہ نہیں رہے گی. ظاہر ہے ان کو تھریٹ ہے. وہ تو دیکھیں نا 2 ہی طریقے ہوتے ہیں نا آپ کو آگے رہنے کے. ایک یہ ہے کہ آپ اپنی ابیلٹی کے اوپر، اپنی قابلیت کے اوپر آگے رہیں گے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ سارے مر جائیں گے تو پھر میں امپورٹنٹ ہوں گا. سو زیادہ تر لوگ جو اس وقت 2 طرح میں پی ٹی آئی میں بھی وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ سارے جو ہیں وہ مر جائیں تو پھر ہی ہم امپورٹنٹ رہیں، اور سیکنڈ یہ کہ وہ لوگ جو ہیں پھر ظاہر ہے کہ بہت لوگ یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کے سپورٹڈ ہیں جو نہیں چاہتے کہ ہم جیسے لوگ جن کو اسٹیبلشمنٹ نے باہر کیا وہ واپس جو ہے وہ پارٹی میں پرومیننٹ ہوں. جی سب لائک آپ اپنا بھی تھوڑا بتائیں کہ مطلب آپ شروع میں گئے
ٹف ٹائم ہوا لیکن پھر واپس آ گئے, تو ایک امپریشن تو بنا کہ آپ نے شیک ہینڈ کر لیا شاید اسٹیبلشمنٹ سے, یا جو وہ کہہ رہے تھے وہ آپ نے وہ مانا, چاہے آپ نے ٹارچر تھرو کیا یا کیا سین بنا, تو پارٹی نے اس کے بعد پھر آپ کو آن نہیں کیا؟ نہیں, ہوا یہ تھا کہ جب وہ ہم نے جب شروع میں ہوا اور وہ سارا ٹارچر اور ایک عذاب سے گزرے, وہ سارا تقریباً 14 دن جو ہوا 15 دن, اس کے بعد پھر ہمارا یہ ہوا کہ میں نے کہا جی ہم یہ ہے کہ ہم گھر بیٹھ جاتے ہیں. عمران خان کے خلاف پالیٹکس تو میں نہیں کر سکتا, بیکاز میرا تو ظاہر ہے سب کچھ پالیٹکس ہے عمران خان کے ساتھ. تو پھر اس کے بعد پھر ادھر سے اور پریشر آنا شروع ہو گیا کہ آئی پی پی میں ایکٹیو, آئی پی پی سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں تھا, ایک ہی دن وہاں پہ زبردستی گئے تھے, نہ ہی ہمارا کوئی تھا. تو وہ وہاں سے پھر ہو گیا, پھر درمیان میں اور بھی چیزیں ہوتی رہیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ تقریباً پھر ہمیں 6-7 مہینے کے لیے جیل بھیج دیا. تو پھر ہم جیل رہے 6-7 مہینے. جی صاحب, اس وقت اگر ہم تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں, کیسز بھی آپ دیکھیں کہ جی وہ آپ نے وہاں سے موبائل فون چوری کر لیا, وہاں سے آپ نے کو جو ہے وہ شاور چوری کر لیا, وہ موٹر وے جو ایف ڈبلیو او بنا رہی تھی میری, وہ ٹھیکہ ہی نہیں کبھی ہوا اس کا, کہ اس میں جی آپ نے وہاں پہ جو ہے کیا. تو میں نے کہا جی بالکل آپ بتائیں چیئرمین ایف ڈبلیو او کو اریسٹ کریں, پتہ کریں ان سے. تو وہ بھی کچھ نہیں ایسے گورنمنٹ جسے کہہ لیں بھینس چوری ٹائپ کے مقدمے اب ٹیررزم کے بناتی ہے وداؤٹ. اور اس کے بعد جب میں بیلیں لے کے باہر آیا تو پھر تقریباً 9 مہینے بعد جو ہے وہ یہ 9 مئی کے کیسز بنا, 49 کیسز ہیں. اب وہ کبھی آپ فیصلہ آباد ہیں, کبھی لاہور ہیں, کبھی ملتان ہیں, بس اسی میں لگے. سب یہ بتائیں کہ اس میں تھوڑا ہم پیچھے چلے جائیں کہ وہ پھر وہ اس ڈیسیژن کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ڈیسیژن غلط ہو گیا تھا, اور اس میں آپ کا نام بھی کافی تھا کہ آپ کی ایڈوائس, کیونکہ آپ ان کچھ لوگوں میں سے تھے جن کی ایڈوائس خان صاحب لیتے تھے اور عمل بھی کرتے تھے, اور آپ نے شاید پنجاب اسمبلی توڑنے کا تھا, اور آن دا فیس آف اٹ آپ پوچھ لیں ایک اسمال ٹائم جرنلسٹ سے بھی پوچھ لیں, اسے پتا تھا اگر آپ نے اسمبلی توڑی آپ کو الیکشن نہیں ملنا. سارا انوائرمنٹ جو تھا دیٹ واز رائٹنگ آن دا وال تھا, لیکن اس کے باوجود آپ فور فرنٹ پہ تھے کہ اسمبلی توڑ دی جائے. نہیں, تو اسمبلی توڑنے کا فیصلہ ہمارا بالکل صحیح تھا. آج پی ٹی آئی کا جو عروج ہے 9 میں بھی اس کے بعد ہوا, نہیں وہ تو بعد مجھ سے تو کوئی تعلق نہیں نا, ہم سے تو کوئی تعلق نہیں, اس کے اس فیصلے سے بھی کوئی تعلق نہیں. جو ہمارے پاس دو راستے تھے. تو شاہ محمود قریشی صاحب نے جب یہ سجیسٹ کیا کہ اسمبلیوں سے باہر آ جانا چاہیے, تو اب یس عمران خان نے میرے سے بھی ڈسکس کیا اور لوگوں سے بھی شاید کیا ہوگا. تو بالکل میں نے ہمارا یہ بالکل تھا کہ اگر آپ اسمبلی کے اندر رہ کے سمجھیں کہ ہمارا ایک ووٹ کا فرق تھا, وہ ووٹ ختم ہو جانا تھا کسی وقت بھی, اور حکومت جو ہے وہ چلی جانی تھی. سو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اسمبلی توڑ دیں اور نئے الیکشنز میں جائیں, کیونکہ ہمیں 2/3 میجورٹی. دیکھیں کوئی بھی آپ حکمت عملی بنائیں گے وہ آپ آئین کے اندر رہ کے, یہ تو آپ نہیں سوچیں گے نا آئین ہی توڑ دیں گے. اس کے بعد جو ہے ہم نے جب یہ دونوں اسمبلیاں توڑ دیں تو حکومت کے پاس اتنی بڑی یہ چال تھی کہ اس کے پاس سیاسی تو جواب ہی نہیں تھا ان کے پاس, انہیں آئین توڑنا پڑا اس جواب میں. اور پھر پی ٹی آئی کو جو عروج ملا اور یہ جو 8 فروری کو جو ہوا یا اس سے پہلے ہوا, یہ انہی بڑے فیصلوں کی وجہ سے. عمران خان کے علاوہ کوئی یہ بڑے فیصلے کر ہی نہیں سکتا تھا. آئی اسٹل تھنک کہ یہ دس واز دا بیسٹ ڈیسیژن دیٹ وی ہیو ٹیکن. ادروائز ہم نے کچھ بھی نہیں ہونا تھا, ہمارا ایک ووٹ سے ہماری اسمبلی بھی وہ حکومت بھی بدل جانی تھی, ہم نے اپوزیشن میں بھی چلا جانا تھا, ہمارے لوگ بھی سارے ٹوٹ جانے تھے, اور ہمیں کریڈٹ بھی کچھ نہیں ملنا تھا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جو انفارچونیٹلی سپریم کورٹ نے اور انہی ججز نے, منصور شاہ صاحب نے, اطہر اللہ صاحب نے, انہوں نے 90 دن میں الیکشنز جو ہیں اس وقت نہیں ہونے دیے. اور وہ جو روایت انہوں نے شروع کی کہ سپریم کورٹ کو کمزور کرنے کی, اس کی ہی سزا اب ان سارے ججز کو مل رہی ہے. آئین کو توڑنے کے لیے سپریم کورٹ نے, جیسے آپ نے کہا کہ انہوں نے ان کو معاونت فراہم کی بندیال کی اور اس کی اپنی لڑائی میں, اور اس چکر میں انہوں نے پوری جو آئین ہے اس کا بیڑا غرق کر دیا. جو صاحب یہ دیکھیں 2/3 اکثریت مل گئی, لیکن اس کو مانا کس نے؟ گورنمنٹ تو نون کی آئی نا. آپ چاہے ان کے کہیں 17 سیٹیں تھیں ان کے پاس یا لیس دین 20 تھی, پرائم منسٹر ان کی پارٹی کا ہے اور گورنمنٹ کر رہے ہیں, اور جتنی اسٹرانگ ہوتی جا رہی ہے عدلیہ ترمیم کے بعد تو اب لگتا ہے 5 سال انہیں کوئی ہٹا نہیں سکتا, کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. نہیں, گورنمنٹ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں بیسیکلی آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں اصل چیز تو یہ ہے کہ ڈنڈا کس کے پاس ہے, جس کی لاٹھی ہے اس کی بھینس ہے. آپ یہی بات کر رہے ہیں, یہی بات پاکستان کے اندر تو بدقسمتی ہے نا کہ لاٹھی چلا رہی ہے. ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سارا شو رن کر رہی ہے. شہباز شریف آج کی بھی تقریباً ہوتا رہا ہے, کسی میں تھوڑا مطلب ان کا کبھی تو ماشاء اللہ کی فارم میں تو سامنے ہوتے ہیں,
لیکن ادروائز بھی وہ ایسا تو نہیں ہے کہ جمہوریت ہی اسٹرانگ ہوئی ہو. جمہوریت تو شام ڈیموکریسی ہی چل رہی ہوتی ہے مور اور لیس. اب تو پرفیکٹ ایگزامپل ہے اس کی. بالکل آپ نے بات جس طرح آپ نے کہا, اصل بات یہی ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ 93 کے بعد یہی ہوتا رہا ہے کہ آپ کی جس طرح ایگزیکٹو اور جوڈیشری کے اندر ایک ہے, اسی طرح سے اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی حکومتوں کے درمیان ایک چلتا رہا ہے, کبھی ادھر زیادہ کبھی ادھر زیادہ, لیکن اتنا لینڈ سلائڈ تو کبھی بھی نہیں ہوا جتنا ابھی ہو گیا ایک ڈیموکریسی میں. مطلب آج آپ دیکھیں نا, آج شہباز شریف از اے پرائم منسٹر بٹ فیصلوں کے لیے کوئی ان کو دیکھتے ہی نہیں ہے, ہی از ایرریلیونٹ. چیف منسٹر کو کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے فیصلوں کے لیے, شی از ایرریلیونٹ. نواز شریف جو سب سے بڑی پارٹی کے سربراہ ہیں وہ ٹوٹلی ایرریلیونٹ ہیں. بٹ دے آر ہیپی کہ دے آر ان پاور, اور ادروائز تو ان کو پتہ ہے کہ اگر خاصا آگے تو ہم جیل میں ہوں گے مے بی. نہیں, آپ لندن چلے جائیں گے, اب اتنا پیسہ ہے انہیں جیل میں کیوں ہونا ہے. ایشو یہ ہے کہ دیکھیں یہ تو ہر ایک کی سوچ کی بات ہے. دیکھیں میری نظر میں تو پالیٹکس کا آپ کا نظریہ یہی ہے کہ آپ کو لوگوں کی زندگیاں بدل سکتے ہیں یا نہیں بدل سکتے, ادروائز آپ 9 to 5 جاب کریں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو اگر پروٹوکول پہ لینا یا اچھا آفس, وہ تو دیکھو اب ان کے پاس اتنا پیسہ خود ہے, یہ 30 گاڑیاں اپنے آگے پیچھے رکھیں اور چلائیں. اصل تو چیز یہ ہے کہ آپ کی ڈیسیجن میکنگ سے آپ کا ملک یا آپ کی سوسائٹی کو آپ افیکٹ کر پا رہے ہیں کہ نہیں کر پا رہے. آپ اس لیے پالیٹکس کرتے ہیں. اور دیکھیں میں اسی لیے تو میں اپوزیشن میں ہوں. اگر میں چاہتا تو وزیر تو بننا کوئی پرابلم نہیں تھا نا, جہاں اتنے للو پنجو سارے جو ہیں وہ بن گئے ہیں تو آپ بھی وزیر تو بننا کوئی پرابلم نہیں تھا. بٹ وزیر بننا تو امپورٹنٹ نہیں ہوتا, وہ تو میں 2011 میں بھی رہ گیا تھا. دا ایشو از کہ آپ کی جو ڈیسیجن میکنگ میں آپ کہاں پلیس ہو رہے ہیں اور آپ کی ڈیسیجن سے سوسائٹی کتنی افیکٹ ہو رہی ہے. تو دس از امپورٹنٹ کی جس کے لیے آپ پالیٹکس کرتے ہیں. سو اب تو یہ سارے جو پالیٹیشین جو اس سسٹم کا حصہ ہیں, آئی مین ان کا کوئی کریکٹر نہیں ہے. دے ول جسٹ گو انٹو ڈسٹ بن آف دا ہسٹری. دوسری طرف پی ٹی آئی دیکھیں نا, پی ٹی آئی نے کوئی اور سیاست بھی تو کرنی ہے. ان کی پلے بک میں پروٹیسٹ کے علاوہ بھی تو کچھ ہونا چاہیے ان کو ہینڈل کرنے کے لیے. پولیٹیکل ارینا میں آپ مختلف داؤ پیج ہوتے ہیں, ایک ہی داؤ جو ہے وہ پروٹیسٹ کا, اس سے بیونڈ بھی تو دیکھنا چاہیے. اس سے تو نظر نہیں آ رہا. 2 سال سے پی ٹی آئی روڈ کے اوپر ہے, مار کھا رہی ہے. کوئی اور اسٹریٹجی نہیں. ان کے جو پولیٹیکل برینز ہیں یا ادروائز ہیں وہ ان کو کوئی سجیسٹ نہیں کرتے کہ آپ کس طرح سے اور کریں. اس طرح تو خان صاحب بھی آپ کے جیل سے باہر نہیں آنے والے جس طرح کا سین بنا ہوا ہے. دیکھیں یہ بات بالکل آپ کی صحیح ہے. پی ٹی آئی کا جو پرابلم ہے نا وہ یہ ہے کہ عمران خان جب پرائم منسٹر تھے, اور سارے ہی پرائم منسٹرز کی طرح انہوں نے بھی یہاں پہ یہ ماڈل فالو کیا کہ میں ڈائریکٹ حکومت کروں گا صوبوں پہ. لہٰذا انہوں نے وہاں پہ محمود خان کو لگا دیا, ادھر بزدار کو لگا دیا, سائلنٹ چیف منسٹر. ہاں اچھا, اب یہ جب آپ نے یہ چیف منسٹرز کیوں چوز کیے؟ آپ نے یہ چیف منسٹر اس لیے چوز کیے کہ آپ نے یہ کہا کہ میں اس کو ڈائریکٹلی ہی مجھے ہی کرنا چاہیے. بیکاز انفارچونیٹلی 18ویں آئینی ترمیم نے اتنا نقصان پہنچایا ہے پاکستان کو, اور اسپیشلی جو صوبوں کے چیف منسٹرز ہیں وہ پرائم منسٹر سے بھی زیادہ طاقتور ہو گئے. یہ تو ڈیولوشن آف پاور نہیں ہوا, پلس نہیں ہے یہ. نہیں, یہ تو تباہی ہو گئی. ڈیولوشن تو ہوتی اگر آپ ڈسٹرکٹس میں پروونشل فائنانس ایوارڈ ہوتے, لوکل گورنمنٹس بنتی اور آپ کی پاور سینٹر سے ڈسٹرکٹس میں جاتی. یہاں پہ تو مراد علی شاہ اور قائم علی شاہ اور اس ٹائپ کے جو ماڈلز کریٹ کیے پیپلز پارٹی نے, انہوں نے فیڈریشن کو انتہائی کمزور کر کے لٹرلی آپ کو ایک کنفیڈریشن ماڈل میں ڈال دیا ہے, اور پاکستان کو اس کا بہت نقصان ہو رہا ہے. اور میں حیران ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نے اس وقت بھی خاموشی سے دیکھا. اب بھی یہ جو آئینی بینچز بنائے ہیں ہائی کورٹس کے, یہ آپ کی فیڈریشن کی تو تباہی نکال دیں گے. کیونکہ دیکھیں نا, سندھ کی آئینی بینچ پانی پہ اور فیصلہ دے گا, پنجاب کا اور دے گا, کے پی کا اور دے گا. اس کے بعد آپ مجھے یہ بتائیے کہ صوبائیت میں کتنا اضافہ ہوا. آپ 18ویں ترمیم سے پہلے دیکھیں کہ کتنے لوگ صوبوں کی بات کرتے تھے, اور 18ویں ترمیم کے بعد کتنے, کیونکہ ساری چیزیں صوبے میں آ گئیں. تو آپ صوبے کی جو بات شروع ہو گئے, تو ملک جو ہے پیچھے رہ گیا, صوبے آگے نکل گئے ہیں. سو دس از اے ہیوج, آئی وڈ سے کہ اسٹیبلشمنٹ نے, اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے اور پیپلز پارٹی نے مل کے جو ایک بلو دیا, نواز شریف جس میں پارٹنر تھے, فیڈریشن کو, وہ اب تک کنٹینیو کر رہا ہے. اب ابھی اسٹیبلشمنٹ کی گورنمنٹ ہے, اس کو ریورس کر لیں, ان کے لیے کیا پرابلم ہے؟ مجھے تو نہیں لگتا اسٹیبلشمنٹ کو کوئی یہ سمجھ بھی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ادروائز وہ پروونشل بینچز تو نہ بنانے دیتے. مجھے نہیں لگتا کہ اتنی ڈیپتھ بھی رہ گئی ہے
اسٹیبلشمنٹ میں کہ وہ سوچیں کہ فیڈریشن کیوں نقصان. یہ جو کے پی کا سارا ہو رہا ہے معاملہ, یا بلوچستان میں مارنگ بلوچ اچانک کیوں 6 مہینے میں لیڈر بن گئی ہیں, دیکھیں نا یہ تو بڑے امپورٹنٹ فلسفیکل کویسچنز ہیں نا, لیکن اس کے لیے ڈیپتھ نہیں ہے. نہ ہی میں نے دیکھا ہے, ایک پیپر بھی میں نے نہیں دیکھا پاکستان میں کسی نے لکھا ہو کہ پوسٹ یو ایس ایس آر ہماری ایکچولی انٹرنیشنل ریلیونس کیا ہے. یہ چیزیں پاکستان میں ہو ہی نہیں رہی, نہ ہی کوئی کرتا ہے. اچھا, اب یہ ایشو میں آپ کو عمران خان کی یہ بات بتا رہا تھا کہ جو انہوں نے محمود خان اور بزدار کا ماڈل لگایا ہے, وہی ماڈل انہوں نے ابھی اس پارٹی پہ لگا دیا ہے. مطلب گوہر ہیں یا سلمان راجہ ہیں یا باقی یہ جو شبلی فراز ہیں, یہ وہ دیکھیں پرسنل لیول پہ آئی ہیوج ریسپیکٹ فار دیم, آئی مین بڑے اچھے لوگ ہیں دے, لیکن دیکھیں سیاست تو ان کا کام نہیں ہے. دے ڈونٹ نو اینی تھنگ اباؤٹ پالیٹکس. اور پھر جس طریقے سے اس کا پھر جب عمران خان آپ دیکھیں ان کے منی کارڈو ہوئے, اس سے پارٹی ہی بیٹھ گئی کیونکہ ڈیسیژن میکر ہی کوئی نہیں رہا. اور پھر ڈیسیژن میکر بھی دیکھیں نا, عمران خان کو جب تک جا کے کوئی صحیح حالات نہ بتائے, اس پہ ان کو انالیسس وہ اپنا کرنے کا ٹائم ملے, پھر وہ اسٹریٹجی میں ان کی ایڈوائس ہو, پھر ہی آپ کر سکتے ہیں نا. تو خان صاحب نے کوئی اپنی مطلب وہ جیل میں ہے, کوئی اپنے بیسٹ برین کی 3 سے 5 یا 7 ممبر کی کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کرتے کہ یہ ملک پہ بیٹھ کے کریں میجورٹی کے ساتھ فیصلہ. 7 ممبر کی کمیٹی ہوتی, 4 ایک جگہ پہ ہوتے ہیں. انہوں نے پولیٹیکل کمیٹی ٹائپ بنائی ہے, لیکن وہ کوئی ایفیکٹو نہیں ہے. نہیں ایفیکٹو, ان کو جانتے کوئی نہیں کون ہے. تو وہی جو میرا کویشچن وہیں پہ رہ گیا کہ بیسیکلی پی ٹی آئی کی پلے بک میں کوئی اور اسٹریٹجی کیوں نہیں ہے, اسی لیے جو کہ خان صاحب رابطے سے الگ ہیں. دیکھیں نا, پلے بک میں اسٹریٹجی ہوتی تو عمران خان اتنی پاپولیرٹی کے ساتھ 444-45 دن سے جیل میں ہوتے. آپ الیکشن جیت گئے اور 9 فروری کو آپ گھروں میں بیٹھ گئے. جس دن آپ نے سڑکوں پہ ہونا تھا, آپ نے الیکشن اپنا بچانا تھا, رزلٹ بچانا تھا, اس دن آپ گھروں پہ بیٹھ گئے. اگر پی ٹی آئی 9 تاریخ کو باہر ہوتی تو لیاقت چٹھا کے ریزگنیشن کے بعد لائنیں لگ جاتی ہے ریزگنیشن کی, لیکن پی ٹی آئی نے کچھ کیا ہی نہیں. اس لیے کہ آپ نے ایک ایسی لیڈرشپ, اور لیڈرشپ نے تو کوئی کیمپین نہیں کی تھی وجہ سے عمران خان کے. اب بھی دیکھیں نا, تحریک انصاف تو ختم ہو گئی ہے, پی ٹی آئی ڈزنٹ ایگزسٹ. اب تو صرف عمران خان ہے اور نیچے عوام ہے. عمران خان ہیز ٹرانسفارم پی ٹی آئی انٹو اے پریزیڈنشل ماڈل, تو جو بھی وہ ٹکٹ دیں گے وہ بنے گا. تو یہ پہ لیڈرشپ کیا یہ کائنڈ آف ڈبل گیم کرتی ہے جو باقی جو اس ٹائم موجود ہے پی ٹی آئی کی؟ اس میں سے بہت سارے لوگ تو ظاہر ہے کہ ڈبل گیم میں بھی ہے, اس میں کچھ گنڈا پور صاحب کو تو میرے خیال ان کے اپنے جو ورکرز ہیں, سپورٹرز ہیں پی ٹی آئی کے, وہی نہیں ابھی تک معاف کر رہے, جو 4 اکتوبر کو وہ آئے اور آ کے غائب ہو گئے. ہوپس اتنی اوپر لے جاتے ہیں کہ پھر اس کے بعد جب نیچے آتی ہیں تو پھر لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں. ابھی بھی دیکھیں نا, روز صبح کال کر دیتے ہیں کہ جی پروٹیسٹ کے لیے نکلنا ہے, شام کو کینسل کر دیتے ہیں. اب تو لوگ سیریسلی نہیں لے رہے ان کو. سو ان کی تو کیپیسٹی نہیں ہے کہ یہ اس کو جو ہے وہ کچھ کر سکیں. بٹ دا ریئل پرابلم از فرینکلی کہ ہمارا اس وقت جو مثلاً آپ دیکھیں نا کہ یہ جو آج یہ مثلاً یہ کمیٹی میں نہیں گئے, آپ ایک طرف بنائے ہیں, ایک طرف کمیٹی میں آپ نہیں گئے. مطلب قائد اعظم محمد علی جناح, گاندھی, نہرو, یہ اگر راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز میں چلے گئے, یا وہ بعد میں جو شملہ کمیٹی اور کیبنٹ کمیٹی اور ان کے ساتھ وہ چلے گئے, تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ فورن آکوپیشن کو انہوں نے تسلیم کر لیا تھا. بھائی آپ پروسیس میں ہوتے ہیں, آپ چیزیں اچھا پھر آپ فلسطین کی کانفرنس میں آپ نے کہا جی ہم نہیں جا رہے, ہم نے بائیکاٹ کیا ہوا, اگلے دن آئینی ترامیم کی کانفرنس میں آپ چلے گئے. صبح فیصلہ اور ہوتا ہے, شام کو اور ہوتا ہے. I mean this the group has turned into a joke. ٹوٹل کنفیوژن کا شکار ہے, اور کنفیوژن بھی وہ جیسے کہتے ہیں کوئی میتھڈ بیہائنڈ اٹ. میں آپ کو ایک بات یہ ضرور بتا دوں کہ اس کا عمران خان کو کوئی فرق نہیں پڑنا. یہ جو سچویشن چل رہی ہے, پی ٹی آئی کی لیڈرشپ تو آئے گا, عمران خان ان کو ایک دن میں کہے گا یہ فارغ ہیں سارے, ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے, وہ فارغ ہو جائیں گے. ظاہر ان کی کوئی اس طرح کا نہیں ہے. اگر آپ یہ مجھے کہیں کہ عمران خان کی پاپولیرٹی کو ان کی بونگیوں سے کوئی فرق پڑے گا, تو وہ نہیں پڑے گا. عمران خان مظلوم ہے, مظلوم کے ساتھ دنیا جو ہے وہ رہتی ہے. اور آپ دیکھیے گا کہ عمران خان کو آپ ملٹری کورٹ میں ٹرائل کر لیں, آپ اس ٹول میں کر لیں, اس میں کر لیں, پھر حکومت کے پاس ڈیلیوری کوئی نہیں ہے. دیکھیں نا, یا تو ہو آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ 5 سال بھی یہ حکومت نکال جائے گی, یہ کر لے گی, جس طرح سے اسٹرانگ ہوتی جا رہی ہے نا, یہ حکومت تو 15 دن کر کے نکال رہی ہے. یہ حکومت اگلے 15 دن رہ جائے, اس کے بعد یہ سارے اکٹھے ہو کے اللہ کا شکر کرتے ہیں 15 دن نکل گئے, پھر اگلے 15 دن چلتے ہیں, پھر اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ابھی پاکستان کی اس وقت دنیا میں تو کوئی ریلیونس نہیں ہے.
سو ہم آن آور اون ہیں. اب آن آور اون ہونے میں پرابلم ہمارے یہ ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں آ رہے ہیں. یہ IMF کا جو آ گیا لیز آف لائف مل گئی. اب اسرائیل ایران جنگ ہوگی, ہم دوبارہ پہلی حالت میں چلے جائیں گے. انویسٹمنٹ آ کوئی نہیں رہے. آپ دیکھیے $20 بلین تو پاکستانی یہاں سے نکال کے باہر لے گئے ہیں انویسٹر. سو ملک اس طرح تو نہیں چلتے. آپ آتے ہیں, مطلب میں نے مطلب یہ بریفنگز اور یہ میں کتنے سالوں سے دیکھ رہا ہوں. یہاں پہ اسٹیٹ بینک کا گورنر آ کے بتائے گا جی وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ زیرو ہو گیا. وہ یہ نہیں بتاتا کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اس لیے زیرو ہو گیا ہے کہ امپورٹس بند ہو گئی ہیں. امپورٹس اس لیے بند ہو گئی ہیں کہ فیکٹریاں بند ہو گئی ہیں, را مٹیریل ہی کوئی نہیں منگا رہا. جو اس وقت بے روزگاری ہے, جو اس وقت لوگوں کے جو حال ہیں, بچوں کی فیسیں دینا, میڈیکل بل دینا, کچن دینا, چلانا ایک عذاب بنا ہوا ہے. تو آپ کتنی دیر اس کو کنٹینیو کر لیں گے؟ جو صاحب آپ کا اسٹیبلشمنٹ سے بھی رابطہ رہا ہے, اور پچھلی اسٹیبلشمنٹ سے تو بہت ہی رابطہ تھا, پوری آپ کی گورنمنٹ کا, PTI کی گورنمنٹ کا. پھر یہ نئی آئی, نئی اسٹیبلشمنٹ میں یہ سوچ نہیں ہے کہ ہم جو ہے ریکنسیلیشن کی طرف جائیں, سب کو آن بورڈ کریں, لائک خان صاحب کے ساتھ جو ڈفرینسز ہیں اس کو اگر ٹوٹلی ختم بھی نہیں ہوتے تو اس کا اسکیل نیچے لے کے آئیں کچھ, فار دا سیک آف دا پیپل, فار دا سیک آف دا پیپل آف پاکستان. دیکھیں ان میں سے تو میں سچی بات ہے کسی کو جانتا نہیں ہوں, اور میرا کوئی وہ ہے بھی نہیں اس طرح کا ریلیشن شپ, لیکن اپیرنٹلی جو اقدامات ہیں ان سے تو نہیں لگ رہا کہ کچھ جو ہے کچھ ایسا جو ہے وہ ہو رہا ہے. فی الحال تو جو اقدامات ہیں ان سے تو یہی لگ رہا ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ خراب ہیں. ماضی میں ہم نے اتنی لمبی کنفرنٹیشن نہیں دیکھی اسٹیبلشمنٹ اور ایک پولیٹیکل پارٹی میں. یہ 24 ماہ سے آگے گزر گئی یہ کنفرنٹیشن. اس میں آپ بلیم جو ہے وہ عمران خان پہ دیں گے زیادہ کہ اسٹیبلشمنٹ پہ دیں گے, یا دونوں پہ؟ عمران خان تو جیل میں ہیں, انہوں نے تو بڑی کوشش بھی کی ہے چیزیں بہتر ہوں. انہوں نے کہا ہم اپنا آدمی بنا دیتے ہیں, آپ اپنا بنا دیں, چیزیں کر لیں, بہتر ہو جائیں. رسپانس ہی نہیں ہے دوسری طرف. کیا اتنا ٹرسٹ ڈیفیسٹ اس لیول کا چلا گیا کہ وہ بالکل خان صاحب سے شیک ہینڈ یا کوئی ایسی بات نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. میرا تو خیال ہو جانا چاہیے, پتہ نہیں کیا اتنا کون سا عذاب آ گیا. تو کیا یہ ڈیسائیڈ کر بیٹھے ہیں؟ دوسرا یہ ایک صرف میرا خیال ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا وغیرہ کے اوپر چونکہ بکواس ہوتی ہے نا بہت زیادہ, دیکھیں وہ آئی ریئلائز کہ وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ سیپریٹسٹ بھی ہیں, اس میں را کے لوگ بھی ہیں, ان میں PTI کا بھی ہے کہ جو ہمدرد ہیں جن کے ساتھ یہاں زیادتیاں ہوئی ہیں وہ شامل ہو گئے ہیں, اور ان کی جو کیمپینز ہیں جس کو بار بار وہ ڈیجیٹل دہشت گردی کہتے ہیں, پروپیگنڈا کہتے ہیں, اس نے بھی بڑے تعلقات خراب کیے. اور PTI کا فیلئر جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کیمپین سے ہم اپنے آپ کو علیحدہ نہیں کر پا رہے. وہ تو واضح ہونا چاہیے, یہ جو لوگ عادل راجہ ٹائپ یا حیدر مہدی ٹائپ, ان سے ہمارا کیا تعلق ہے. اور پاکستان کے عوام اور فوج کو تو ایک دوسرے کے سامنے ہم نہیں لا سکتے, وہ تو تباہی ہو جائے گی. تو اس لیے وہ ایک ہے پرابلم. تو جو سب کوئی دیکھ رہے ہیں, جس طرح احسن اقبال صاحب نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب 2029 تک جیل میں ہیں اور باہر نہیں آئیں گے, کیٹیگوریکل ہے. وہ تو خیر ان کی تو جو احسن اقبال صاحب ہو گئے یا یہ ان کی تو روزی روٹی ہی ہے نا کہ عمران خان جو ہیں وہ نہ ہوں, اور جس دن عمران خان نکلا یہ سارے بھاگ جائیں گے, کیونکہ ظاہر ہے ان کا تو وہ اپنی پالیٹکس ختم ہو گئی ہے. مطلب نون لیگ کا آئی ول بی ویری سرپرائزڈ کہ اگر سینٹرل اور ویسٹ پنجاب میں یا پنجاب میں کسی جگہ پہ ان کا ٹکٹ بھی کوئی لے. گجرانوالہ جیسے شہر میں نون لیگ کا ٹکٹ لینے والا بندہ کوئی نہیں ہے, لاہور جیسے شہر میں نون لیگ کا ٹکٹ لینے والا بندہ نہیں ہے. جیسے اگر فروری 8 الیکشن ہوا تو اس میں تو سبھی ٹکٹ لینے والے ہوں گے پھر. نہیں وہ الیکشن اب ہر دفعہ تو نہیں ہو سکتا نا, وہ تو ایک دفعہ ہی ہوتا ہے. ٹرمپ کے اوپر بڑی امیدیں لگا کے رکھی ہیں PTI کے لیڈرز کہہ لیں یا سپورٹرز کہہ لیں کہ ٹرمپ الیکشن جیتا ہے نومبر میں تو جنوری 20 کو جو ہے وہ اٹھائیں گے, حلف اٹھائیں گے صدارت کا. اس کے بعد 20 جنوری کے بعد شاید ایک ٹیلی فون کال ادھر سے آئے اور خان صاحب کو ریلیف ملے. اس طرح کا کچھ ہے معاملہ, کچھ چیزیں چلتی ہیں اس لیول کے اوپر. یہ وہ لوگ بات کرتے ہیں جن کو امریکن سسٹم کی سمجھ نہیں ہے, اور وہ ایسے ان کو ایگزیجریٹ کر کے پیش کرتے ہیں.
کوئی اس طرح نہیں ہوتا. یس ٹرمپ کے بڑے تعلقات ہیں خان صاحب سے اور ان کی فیملی کے, اسپیشلی جو ان کی بیٹی ہیں ایوانکا ٹرمپ اور کشنر, وہ عمران خان کے کافی جو ہے وہ ان کی قدر کرتے ہیں, ان کو سوچتے ہیں. لیکن یہ کہنا کہ وہ آ کے فون اٹھا کے کر دیں گے یا یہ کر دیں گے, ایسا سسٹم نہیں ہے امریکہ میں. وہ اپنا انٹرسٹ دیکھتے ہیں, لیکن اس وقت امریکہ کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے پاکستان میں. پھر دیکھیں سعودی عربیہ, امریکہ اس ریجن کو سعودی عربیہ کے ذریعے مینیج کرتا ہے. اب پچھلی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ MBS کے تعلقات بھی بڑے خراب تھے, لیکن ٹرمپ کے بڑے قریبی تعلقات ہیں. تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ سعودی عربیہ کو اس میں انوالو کرتے ہیں, کیسے اس کو کیا چیزیں کر رہے ہیں. بٹ ڈیفینیٹلی پاکستان کے لیے انٹرنیشنل آئسولیشن تو کم ہونے والی نہیں ہے, یہ تو بڑھے گی ہی. اس وقت دیکھیے نا, اب تقریباً 6-8 مہینے ہو گئے ہوں گے میرا خیال ہے شہباز شریف صاحب کو بنے. اب آپ مجھے بتائیے ایک یورپی یونین کے لیڈر نے ان کو کبھی کال نہیں کیا. برطانیہ, امریکہ کو چھوڑتے ہیں, برطانیہ کے پرائم منسٹر نے ان کو کال نہیں کیا. انہوں نے مبارکباد کا میسج کیا, انہوں نے واپس جواب نہیں دیا. MBS کو لانے کے لیے کیا کیا ایفرٹ نہیں کر لی, وہ نہیں آئے. سو جو انٹرنیشنل آئسولیشن ہے پاکستان کی وہ تو بہت بڑھ رہی ہے اور بہت بڑھ چکی ہے, اور جو سچویشن جا رہی ہے اس میں اور بڑھے گی اور پاکستان کے مسائل تو اور بڑھیں گے. تو اسٹیبلشمنٹ ایسے دیکھتی رہے گی اسے, پاکستان کے حوالے سے تو کنسرن ہونا چاہیے. تو جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں, آپ نے جس طرح کہا کہ وہ تو جب تک اپنے اختلاف, یہ عمران خان کو پالیٹکس کی اس شطرنج میں شامل کیے بغیر آپ کا سلوشن نہیں ہے. آپ کی نارملائز نہیں ہوتی چیزیں, اور آپ کو ماننا پڑے گا نا عمران خان کو. جس طرح میرے خیال میں حقیقتیں ہیں نا, جس طرح سے فوج پاکستان کی ایک حقیقت ہے, عمران خان پاکستان کی ایک پولیٹیکل حقیقت ہے. ان کو تسلیم کے بغیر آپ کیسے چلیں گے؟ اور یہی چیز پہلے نواز شریف کے حوالے سے کہی جاتی تھی کہ وہ ایک پولیٹیکل حقیقت ہیں. آج سمجھتے ہیں نواز شریف حقیقت ہیں, اور ویسے وہ جا رہے ہیں اسی ویکینڈ پہ لندن اینڈ پھر اس کے بعد US. نواز شریف کی پالیٹکس تو مکمل طور کے اوپر ختم ہو چکی. انہوں نے تو اب بلکہ مریم اور بلاول کو بھی یہ لے بیٹھے ہیں. اب آپ دیکھیے گا کہ جب پہلے اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات ان کے خراب ہوئے یا جو بھی ہوا, کسی ان کا انٹرسٹ کم ہوا, تو پہلی پارٹی جس میں لیڈرشپ چینج ہونی ہے وہ PMLN ہے. نواز شریف فیملی کے ساتھ اگلے الیکشن میں جانا مسلم لیگ کے لیے بہت مشکل ہے. نواز شریف تو ابھی انہوں نے پارلیمنٹ میں گئے ووٹ کرنے کے لیے نیشنل اسمبلی میں, تو شعر بھی پڑھا, دکھی شعر تھا, سنا وہ اسٹیبلشمنٹ کو رہے تھے کہ جو میرے ساتھ کیا ہے آپ نے. تو ابھی تک وہ اس ٹراما سے باہر نہیں نکل پائے. پرائم منسٹر بننے کے لیے آئے تھے. لگ رہا ہے کہ وہ خوش نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ سے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو وعدے کیے گئے تھے وہ پورے نہیں ہوئے. تو اب یہ جا رہے ہیں تو ان کا واپسی ہے کہ کچھ زیادہ عرصہ اسٹے کریں گے, کیونکہ یہاں پہ کیا پڑتا ہے, وہ آئیں جائیں, ان کی یہاں پہ کیا رول ہے؟ یہاں مری بیٹھے رہتے ہیں, وہ لندن بیٹھے رہے ہیں, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو صاحب آپ نے خان صاحب سے ملاقات کرنے کی کوشش کی کہ جا کے بتائیں؟ کوشش میں نے نہیں کی ہے, لیکن یہ ادا ہے کہ میرے چونکہ لائر سارے جو ہیں وہ ان کے ساتھ میرا قریبی ہے, تو ان کے ساتھ تھوڑا ایکسچینج ہوتا رہتا ہے. لیکن آپ کا ملنا میں تو چاہتا ہوں خان صاحب قریب رہے ان کے, اور اس کے بعد جو ہوا خان صاحب کا آپ کو لے کے کیا ان کے پاس یہ ہے, مطلب آپ کو ایز اے پارٹی کے ڈیزرٹر ہی سمجھ رہے ہیں, یا کہ خان صاحب کے پاس کافی معلومات ہیں ہماری, تو اس لیے خان صاحب کو پتہ ہے کہ ہم نے کتنی مشکلیں سہی اور پارٹی کے لیے کیا کیا اور خود خان صاحب کی ذات کے لیے کیا کیا. آخر پہ میں جو یہ پوچھنا چاہوں گا, یہی والی چیز جو ہے ابھی ایک طرف پہ PTI کا سٹانس یا نیریٹو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بندے انہوں نے اٹھا لیے ہیں اور وہ غائب کیے ہوئے ہیں, ظاہر ہے ان پہ تشدد ہو رہا ہے یا واٹس ایور. اب بعد میں وہی بندے جب آ کے 2-4 نے ووٹ کر دیا یا باقیوں نے نہیں کیا, تو وہ جو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگاتے ہیں کہ اب ان پہ ٹوٹل ہم ایکشن لیں گے, ہم نے شوکاز کر دیا ہے. بھائی آپ یا تو پہلے بھول گئے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا تھا, تو وہ بالکل اس کو بلیٹل کر دیتے ہیں, سمجھ نہیں آتی. بالکل احمقانہ بات ہے, کوئی سمجھ نہیں ہے ان کو. ایک دن وہ سب لوگوں کو بتا رہے ہیں, اور ہوا بھی ہے, یا تو کہ نہ ہوا ہو, لوگوں نے یا تو بھئی آپ ثابت کریں نا کہ کس نے پیسے لیے ہیں اور وہ ادھر چلا گیا ہے, اور اتنے لوگوں نے مشکل حالات میں آپ کے ساتھ چل رہے ہیں, آپ خود ہی ان کے خلاف کمپینیں شروع کر دیتے ہیں. آئی تھنک اٹس ریئلی ان اے بیڈ ٹیسٹ, اور اسی لیے پارٹی سفر کر رہی ہے. اور پھر پارٹی کی جو ڈپینڈنس ہے ریئل پالیٹکس کے بجائے آن جو باہر بیٹھے ہوئے ٹرولز ہیں, وہ بہت ہرٹ کر رہی ہے PTI کو. دیکھیں نا, وہ ان میں سے بڑے لوگ سنسیئرلی بھی چل رہے ہوں گے, بٹ فیکٹ از ان کو نہیں پتا پاکستان کے زمینی حالات, اور میجورٹی اس میں ہر ایک کو وہ بھی ٹریٹر کا لگا دیتے ہیں, جیسے ہی وہ ہوا بھائی یہ تو وہ دیکھو آپ نے ان کے اوپر رکھ کے اپنی پالیسی تو نہیں بنا سکتے.
अब आप देख लें, आपने या पाकिस्तान के अंदर रह के ग्राउंड के ऊपर सिचुएशन बनाए, या फिर आप एक ट्विटर की और सोशल मीडिया की पार्टी बन जाएंगे, जो आप बन रहे हैं तेजी से। जी साहब, आप कितने केसेस फाइट आउट कर रहे हैं मे 9 को लेके? इस वक्त 49 है टोटल, एक बरी हो गया, 50 थे तो मोर लेस पूरा वीक ही आपका हेयरिंग में गुजर जाता होगा। पूरा महीना बस यही प्लान होता है कि कहाँ पे कैसे जाना है, क्या करना है। ज़ाहिर उसमें प्राइवेट लाइफ भी अफेक्ट हो रही होगी और आपका जो बिजनेस भी और सारा उसमें, तो इसमें गवर्नमेंट को क्या मशवरा देंगे कि मे 9 से गवर्नमेंट नहीं निकल पा रही, मतलब इसमें जो जाली केसेस हैं स्पेशली अकॉर्डिंग टू द पीटीआई, अगर हम इस पे बात करें सारे ही जाली हैं, किस से निकलेंगे? कोई नहीं, इन्होंने कौन सा हमारे सुन के करना है, कर लें, अब जहाँ इतना गुजर गया और भी गुजर जाए। राइट, थैंक यू वेरी मच।